ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا، بریک سے واپس آ گئے اور اس کے ساتھ ہی ہم گزارش کریں گے محترمہ مہوش فراز سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ان کے جو غلام ہو گئے، بے شک، ہائے 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 ہائے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، سبحان اللہ، ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، اللہ اکبر، ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے۔ اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، تو ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، تو میرے سارے کام ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے، ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منصور بھائی، حضرت صاحب کی طرف آتے ہیں ہم ایک بار پھر، بالکل، اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے روزے کے اور نماز کے حوالے سے، حضرت صاحب نے ہم جب بریک میں تھے تو بہت ہی کچھ اہم گفتگو کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک بھی منتقل ہو۔ حضرت صاحب، یہ جب میں کاظمین مقدسہ 2 دفعہ حاضری ہوئی، ماشاء حضرت اللہ، کاظم ماشاء اللہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقی حضرت امام نقی، تو 12 اماموں کی حاضری الحمدللہ ہوگی، اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام تک بھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ وہ نزول قرآن پر جو ہے، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ پوری زندگی میں نے مطالعات کیے ہیں، تفاسیر کو دیکھیں، اور تمام علمی کتب سے، احادیث طیبات سے، قرآن سے، تو قرآن کی بہترین تفسیر قرآن ہے، قرآن کی بہترین تفسیر صاحب قرآن سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی ذات ہے، خلفائے راشدین اہل بیت کی ذوات ہے۔ لیکن یہ نزول جو ہے نا، مجھے سمجھ میں آیا کاظمین میں، جب میں اپنے ہوٹل سے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جانے لگا، تو وہ بازار ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے، بہت بڑا بازار ہے وہ، اور وہاں عصر کا وقت تھا، کچھ ایسے ہی آگے بھی اسی طرح کا وقت تھا جس سمت میں ہم ابھی بیٹھے ہیں وقت کے، تو وہ جناب والا دکان والے اپنے اپنے لب و لہجے میں تنزیلات 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 کا انہوں نے ایک جو ہے نا وہ صوتی وہ محفوظ کیے ہوئے آواز کا ایک تسلسل ریکارڈ کیا ہوا، وہ لگایا ہوا ہے۔ وہ تنزیلات انہوں نے تو کسی اور جہت پہ اپنے کاروباری اور اپنے خرید و فروخت کے لیے، ہمارے یہاں بھی ایک معروف لفظ ہے کہ ہو گیا شام گر گیا دام، جی جی، لیکن میری توجہ امام کی طرف تھی۔ فجرتن پاک کے ایک ذریات میں ایک حسین ذات ہے حضرت امام موسیٰ کاظم، اہل شریعت ہوں، اہل طریقت ہوں، ہم بھی آج بھی شجرہ طیبہ پڑھ کے آئے ہیں، فجر میں ہم شجرہ طیبہ میں اماموں کے نام کو پڑھتے ہیں اور رش کرتے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ میری توجہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کی طرف تھی، امام تقی امام نقی دونوں آرام فرما ہے آپ کی طرف تھی، تو وہ تنزیلات سے میرا ذہن نزول قرآن پہ جاتا ہے،
میں نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عرش کے لوح کے خزانے میں سے ایک عظیم خزائن کے طور پہ رکھا تھا، آج وہ قرآن اتنا سستا ہو گیا، قلب اطہر مصطفیٰ پہ اللہ نے اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اب وہ جب میری کیفیت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے ذات اقدس اور کاظمین کے بازاروں میں وہ تو اپنی تنزیلات 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 کی صدا لگا رہے تھے، میرا ذہن قلب اطہر مصطفیٰ پہ تھا، اور الحمدللہ غار حرا میں بھی کئی دفعہ جانے کی سعادت ملی۔ اس مقام پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس یاد آتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈسٹینس مکہ شریف سے وہ باب السلام، جب میں اگر کوئی حرم شریف میں داخل، لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حرم شریف میں داخل ہونے کی کوشش کریں، میں داخل حرم ہوا باب السلام سے، بہترین داخل حرم کی جگہ ہے، اس کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا حجرہ ہے، اور اسی کے ساتھ بہت ساری یادگاریں، سامنے جبل بلقبیس ہے، اور وہاں سے لے کر کے غار جناب اعلیٰ جبل نور کا فاصلہ، اور جبل نور نیچے سے لے کے اوپر تک 5,500 فٹ ہے۔ اس بلندی پر سیدہ خدیجہ حضور کے لیے پانی اور دیگر چیز لے کر کے جا رہی ہیں۔ وہ ایام آئیں گے تو اس پر اہل علم تاریخی تنبیہات کریں گے۔ یہاں میں جب اس غار حرا میں گیا اور نزول قرآن کے مقام پہ گیا تو مجھے سیدہ خدیجہ یاد آئی۔ اس مقام پہ خدمت کائنات کرنے کے لیے مصطفیٰ مخصوص تھے، اور مصطفیٰ کریم کی خدمت مخصوص کرنے کے لیے صرف سیدہ خدیجہ کی ذات مخصوص تھی، اور یہ نزول قرآن کے تفہیم کو سمجھانے کے لیے کاظمین جانا مخصوص تھا۔ تنزیلات تنزیلات تنزیلات، مجھے یہ سمجھاتا چلا گیا کہ وہ قرآن جو بہت قیمتی تھا قلب اطہر مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور ملا احمد جیون نے لکھا کہ ارے بھائی جبرائیل حضور کو قرآن دینے نہیں، قرآن لینے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن قلب اطہر مصطفیٰ میں اتار دیا۔ تفسیر احمدیہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، باہر صورت عرض یہ ہے کہ وہ قرآن جو اتنا قیمتی تھا، آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے تطہیرات کے صدقے، صحابہ کے صدقے ہم تک پہنچا دیا گیا۔ ہم اس قرآن کی قدر کریں۔ ابھی اس کائنات کا جو یعنی یونیورسل ٹروتھ، کائنات کی حقیقت ہے، یہ قرآن ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہم نے ایسے ڈسکس، جو میری عادت ہے کہ ٹی وی میں یا دیگر چینل میں جاتا رہا ہوں تو پہلے ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ ذہنی طور پر قریب ہوتے ہیں، انسیت ہو جاتی ہے، تو بہت آسان رہتا ہے مرحلہ۔ تو جناب اعلیٰ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا اترنا، اور یہ قرآن ہم پر آسان ہو گیا۔ ہم اس پر بات کر رہے تھے قرآن کیا ہے۔ پورے قرآن کا اگر آپ مجھے کہنا کہ بحیثیت پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی ورڈ بتا، میں کہوں گا بحبل اللہ جمیعا۔ کیا کہنے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اہل بیت کے ذریعے اللہ کی رسی کو تھامو، نبی کے ذریعے اللہ کی رسی کو تھامو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 12 امام، اہل بدر، اہل حنین، تمام غزوات و سریات کے شریک و شہید صحابی صحابہ، کسی ذریعے سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اگر تم اللہ کی رسی کو تھام لو گے، اور پھر یہ دیکھو اللہ کے لیے تم نے تھاما ہے نا۔ خطبہ حجت الوداع پروفٹ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی، تمہارے دین دنیا کی جہاں میں ہوگی رسوائی، نہ ہرگز بھولنا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کرنا وہ کام جس میں تمہارے دین و عقبہ کی بھلائی۔ تو ہم اس دین کا مقصد، قرآن کا مقصد، اہل بیت یا خلفائے راشدین یا صحابہ یا مسلمان ہونے کا مقصد، ماننے کا مقصد بھائی حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، چاہے سنت کے روح سے تھامے، اہل بیت کے نسبت سے تھامے، صحابہ کے نسبت سے تھامے، کسی بھی قرآن کے ذریعے سے تھامے، حدیث کے ذریعے سے تھامے، تفسیر کے ذریعے سے تھامے۔ اتفاق رکھیں، آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں ہم ایک ہو جائیں۔ یقین کریں اتحاد، اتفاق اور ایک ہونے کی جو لذت ہے نا، اس کے بعد مجھے قرآن پاک کی وہ آیت 96 یاد آتی ہے کہ اگر تم آپس میں تقوی کے ساتھ، وہاں پر بھی تقوی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، تقوی رمضان، تقوی روزہ، تقوی تراویح، تقوی سحری، تقوی افطاری، تقوی مومن کی زندگی، تقوی صحابہ کی زندگی، تقوی اہل بیت کی زندگی، تقوی کامیابی، تقوی فلاح، تقوی سراپا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر تم بستی کے لوگ آمنو، ایمان والے ہوتے نا، روزے میں بھی ایمان ہے، روزے میں بھی تقوی ہے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والے ہوتے۔ یہ آیت اس آیت کی تشریح ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کے خزائن کو تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔
آج مسلمان تیرے لیے خزائن کائنات بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان تیری غفلت تو ہے کہیں؟ غفلت میں کیوں سو رہا ہے؟ روئے گا پچھتائے گا. آندھی کا یہ جھونکا تجھے پھر اور کہیں لے جائے گا. شرم و حیا جب رہی نہیں تو کفر میں پھنس جائے گا. خوف خدا کر، شرم و حیا کر، ہوش میں تو آ جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، ریت تو یہ پرانی ہے. کچھ تو کر کے دیکھ، عمل تو پھل اس کا پا جائے گا. دیکھ دا کے اندھا بننا، یہ بھی ریت پرانی ہے. نہ ہوا ہوشیار اگر تو پھر گھاٹا کھا جائے گا. ایک بزرگ فرماتا ہے مرتضیٰ جو بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جائے گا حشر کے میدان میں وہ رحمت کو پا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کے خزائن کھول ہی نہیں دیتے، بلکہ جس سے تم استفادہ کر چکے ہو، موجود ہے، رکھا ہوا ہے، برکات اس کو بڑھا دیتے. سبحان اللہ. لیکن کیا کیا تم نے؟ مسلمانوں کیا کیا؟ ایمان والو تم نے کیا کیا؟ تقوی والو تم نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، تم نے جھٹالا اللہ کے خزائن کو، تم نے جھٹالا اللہ کی نعمت کو، تم نے جھٹالا اتحاد کو، تم نے جھٹالا بحبل اللہ جمیعا کو، تم نے جھٹالا نبوت کے تعلیمات کو، تم نے جھٹالا قرآن کے احکامات کو، تم نے جھٹالا اصحاب کے اہل بیت کے فکر و نظریات کو. آج تمہارے جھٹالنے نے تمہیں خوار کر دیا ہے. اور حضور کی حدیث یاد آتی ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں پر چند مٹھی بھر کافرین یوں غالب ہوں گے کہ جس طریقے سے وہ گھاس پھوس ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ان کے دل میں حضور نے فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دوسری خرابی ہوگی موت کا خوف. مسلمانوں تم محبت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم خدا کے خوف کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اگر تمہارے اندر محمد رسول اللہ اور ان کے اہل بیت صحابہ کی محبت ہے، تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. تمہارے اندر خدا کا خوف ہے تو کوئی تمہیں نہیں ڈرا سکتا. وہ جو حضرت صاحب فرما گئے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈال جاؤ گے. جو مرکز ہے مرکز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے جڑے رہیں. حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. کسی کا حوالہ نہیں ہے. قرآن سے جڑ جاؤ، رسول کے اسوہ سے جڑ جاؤ، صحابہ کرام سے جڑ جاؤ، اہل بیت سے جڑ جاؤ. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہو.